بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن مجید میں ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نبی آ جائے، لیکن کچھ فتنہ گروں کی طرف سے ایسے دعوے کیے گئے۔ ان میں ایک قادیان کا رہنے والا غلام احمد بھی تھا۔ اس فتنے نے بر صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نئی بیعت شروع ہو گئی، مسلمانوں کے عقائد پر حملے ہونے لگے، اور پھر یہ چیز بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا رہی تھی کہ پاکستان میں اس پر باقاعدہ قانون سازی کرنی پڑی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے بالآخر بڑی تمہیز کے بعد، بڑی بحث کے بعد، ان لوگوں کو بھی اپنے پاس بلانے کے بعد، ان کے دلائل سننے کے بعد، ان کی بات سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری قانون سازی کب ہوئی؟ 7 ستمبر 1974 کو، اس دن کو جب یہ قانون پاس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایسا دعویٰ کرنے والے لوگ کافر ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے یہ لوگ خارج ہوں گے۔ 7 ستمبر کو اس دن کے بعد سے 1974 کے بعد سے یوم ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی واضح رہے کہ یہ قانون سازی ایسی ہوئی، متفقہ ہوئی، کسی ایک شخص کی طرف سے بھی اس کی نہ صرف یہ کہ مخالفت نہیں کی گئی، بلکہ کسی ایک نے بھی اس قانون سازی میں ووٹ ڈالنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ تھا، یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی تھی جس پر سارے پارلیمنٹیرین پورے اترے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، اس کے علاوہ اپوزیشن میں مولانا شاہ احمد نورانی تھے، مولانا مفتی محمود تھے، غلام غوث ہزار بھی تھے، اور بھی کئی علماء اکرام تھے، مولانا عبدالستار نیازی بھی تھے۔ یہ سارے پارلیمنٹ میں تھے، اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے باہر بھی بڑے بڑے رہنما ہی نہیں بلکہ عام پاکستانی نے بھی حکومت پر، پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے پوری کوشش کی۔ اور پھر وہ دن آ گیا 7 ستمبر 1974، جس سے بر صغیر میں پیدا ہونے والے اور دن بدن بڑھنے والے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج ہی 7 ستمبر کو یوم فضائیہ بھی منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا تھا۔ پاک فضائیہ تیار تھی۔ پاک فضائیہ کی طرف سے 6 ستمبر کی شام کو بھارت پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بھارت نے بھی پاکستان کی حدود میں گھس کر حملے کرنے کی کوشش کی۔ اس کا جواب کس طریقے سے دیا گیا وہ دنیا کی تاریخ میں روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے پٹھان کوٹ، آدم پور، ہلواڑہ، بمبئی، دہلی اور دیگر بھارت کے ہوائی اڈوں پر مسلسل حملے کیے گئے۔ دو دن حملے ہوتے رہے، 6 ستمبر کو بھی، 7 ستمبر کو بھی۔ اس دوران بھارت کے 51 جہاز تباہ کر کے رکھ دیے گئے، اور جو تنصیبات تباہ کی گئیں، جو گاڑیاں تباہ کی گئیں، جو فوجی املاک تباہ کی گئیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اس کا بھارت کی طرف سے بھی اعتراف کیا جاتا ہے کہ پاک فضائیہ کے حملوں میں کس طریقے سے بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، ان کی لاشیں کس طریقے سے گل رہی تھیں، سڑ رہی تھیں، بدبو چھوڑ رہی تھیں۔ ان کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ جتنی لاشیں آج گر رہی ہیں ان کو اگر سنبھالنے لگ جاتے تو اگلے لمحے گرنے والی لاشوں کو کس نے سنبھالنا تھا۔ پاک فضائیہ نے جس طریقے سے بھارت کے حملوں کا جواب دیا اور بھارت پر حملے کیے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 6 اور 7 ستمبر کے بعد پاک فضائیہ اور انڈیا کی آپس میں کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ 7 ستمبر کو بھارت کے جہاز پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے۔ صرف ایک پائلٹ MM عالم نے ان میں سے 5 کو مار گرایا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر پائلٹس کی طرف سے بھی دیگر جہازوں کو مار گرایا گیا۔ سارے مار گرائے جانے والے اور تباہ ہونے والے بھارتی جہازوں کی تعداد 51 بنتی ہے۔ 7 ستمبر کے بعد یوں سمجھ لیں کہ پاک فضائیہ اور انڈیا کی ایئر فورس کے درمیان ایک طرح سے مقابلہ ختم ہو گیا تھا۔ ویسے تو یہ 17 روز کی جنگ تھی، لیکن 2 دنوں میں
پاکستان کی فضائیہ نے بھارت پر برتری حاصل کر لی اور 2 دن میں بھارت کو 2 دن میں ہزیمت سے بدترین شکست سے دوچار کر دیا۔ 7 ستمبر کو یوم فضائیہ منایا جاتا ہے، 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے اور 8 ستمبر کو یوم بحریہ منایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہم پاکستانی مسلمان آج ختم نبوت بڑے جوش و خروش اور مذہبی جذبات کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔